السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ میرا نام نورین اسرار حسن ہے۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے جس میں آپ کے ساتھ اپنے انٹروڈکشن کے علاوہ میں بتانا چاہوں گی کہ دین کے بارے میں آپ سے کچھ ڈسکشن کرنا چاہوں گی، قرآن اور حدیث کے قصے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں خود سیکھ رہی ہوں دین کے بارے میں، لیکن جو بھی میں اچھی باتیں جانتی ہوں، سمجھتی ہوں، جتنا دین کو سمجھ رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں اپنے دوست احباب، میرے رشتہ دار، میرے قریبی، جو بھی اس ویڈیو کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں ان تک وہ پہنچے۔ دیکھیں، میں جو بھی ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کچھ اپنے پاس سے نہیں، میں آپ کو جو اوتھینٹک حدیث ہیں، جو قرآن اور سنت سے ثابت قصے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ اپنی حجاب اسٹوری بیان کرنا چاہوں گی، شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں نے ایسا نہیں تھا کہ شروع سے ہی میں پردہ کرتی تھی۔ یہ چینجز میرے اندر دھیرے دھیرے آئے۔ الحمدللہ دین کے اندر میرا رجحان شروع سے تھا۔ میں نمازی تھی، 5 وقت کی الحمدللہ نماز پڑھتی تھی، لیکن اس میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بیچ میں اگر کوئی نماز قضا ہو گئی، میں نماز کی اس طرح سے پرواہ نہیں کرتی تھی جیسے ایک صحیح مسلمہ کو کرنا چاہیے۔ میں پڑھتی تھی نمازیں الحمدللہ، لیکن کہیں آنے میں، کہیں جانے میں میری نمازیں قضا ہو جایا کرتی تھی۔ اس چیز کو میں بہت بڑا نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں، ملال ہوتا تھا کہ میری نماز گئی ہے، لیکن میں سوچتی تھی چلو ٹھیک ہے، پڑھ لیں گے پھر۔ میں قرآن بھی ماشاءاللہ پڑھا کرتی تھی، لیکن میں نے ابھی تک قرآن کو صرف جو لکھا ہے اس میں عربی زبان میں اسے پڑھا تھا، میں نے اسے سمجھا نہیں تھا۔ الحمدللہ وہ میں نے شروع کیا ہے پڑھنا، اور ماشاءاللہ سے میرے آلموسٹ 20 پارے ہو گئے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ تو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے میں نے حجاب اپنا شروع کیا۔ یہ ایک دم سے نہیں ہوا، میں نے کئی چیزوں کو نوٹس کیا، جیسے کہ جب سے یہ کووڈ-19 شروع ہوا تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے جو دنیا میں آ رہا ہے، جہاں آگیں لگ رہی ہیں، اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ عذاب ہی تو ہے اللہ کی طرف سے۔ تو میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ نہ کرے اس میں میرا اگر خاتمہ ہو جائے، مجھے موت آ جائے اگر، تو میں انہی حالات میں مروں گی، میں اسی طرح سے اٹھوں گی، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ تم نے نمازوں کا کیا کیا، حجاب پردے کا کیا کیا، یا لوگوں کے حق کا کیا کیا؟ کوئی خلوص، محبت جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، اس طرح سے وہ چینجز، وہ سب کچھ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ایک دم آیا ہے میرے اندر الحمدللہ، اللہ کی طرف سے ایک ہدایت سمجھوں میں۔ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نے اپنی غلطیوں کو سدھارا، اور اب الحمدللہ اپنے آپ کو میں دھیرے دھیرے صحیح ٹریک پہ لے جانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو اسی طریقے سے میرے اندر جو ہے حجاب کو لے کر ایک سیریسنیس آئی کہ نہیں، یہ مجھے کرنا چاہیے۔ مجھے کھلے بال بہت پسند تھے، میں کہیں باہر جاتی تھی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں کیسی دکھ رہی ہوں، یہ میرا پہلا کنسرن ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنے اس نفس پر کنٹرول کیا الحمدللہ۔ اب کبھی میں باہر نکلتی ہوں تو میرا کنسرن یہ نہیں ہوتا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسی دکھ رہی ہوں، مجھے یہ پرواہ ہوتی ہے کہ میں سب طرف سے ڈھکی ہوئی ہوں، میرا جو لباس ہے وہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک طرح سے خود کو کور کیا ہوں یا نہیں۔ تو اس طرح سے دن بہ دن جو ہے میں حجاب میں نے دلچسپی لی، اور اپنے آپ کو جو ہے میں نے بدلا، اور الحمدللہ جو ہے میں نے اپنے حجاب کو اچھی طریقے سے پہننا ہونا شروع کیا۔ اب جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں۔ یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا۔ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے بزی ہو گئے نا کہ ہم نے اپنے دین کو صرف یہاں تک محدود کر دیا ہے کہ ہاں ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، ہم کو قرآن پڑھنا ہے، ہمیں قرآن سمجھنا نہیں ہے، ہمیں صرف پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان آئے تو ہاں بھائی میں نے 2 قرآن پڑھ لیے، میں نے 3 قرآن پڑھ لیے، ایک ریس سی جیسے لگ گئی۔ لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ریس کیوں کر رہے ہیں،
ہمیں پڑھنا، ہمیں ہمارے خدا نے اس میں کیا لکھا، ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، تو ہمارے رب نے اس میں جو پیغام دیا ہے کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بہت گمراہیوں میں ہیں۔ ہماری زندگیوں میں دین ہے ہی کہاں، کہاں تک محدود رکھا ہے ہم نے۔ ہم اتنا بزی ہو گئے اپنے بچوں کی پرورش میں، شادی شدہ زندگی میں، گھریلو مسئلوں میں، جاب میں، کاروبار میں، اور شیطان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ انسان کو ان تمام چیزوں میں بزی کر دے گا۔ تو خیر دیکھیں، سب اچھے ہیں، کوئی برا نہیں ہے، میرے تمام دوست احباب، میرے رشتہ دار سب بہت اچھے ہیں۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح سے یہ بات میرے سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں، سب سے پہلے ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا خدا سب سے پہلے ہے، تو ہم جو ہماری پرائیورٹی ہے وہ ہم اپنے دین کو دیں، ہم اپنی زندگیوں میں دین لے کر آئیں اور اپنے بچوں کی پرورش اسی طرح سے کریں۔ دھیرے دھیرے دیکھیے چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں، اور بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اللہ توبہ کے دروازے بند کر دیں گے۔ بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہم لوگ توحید کا راستہ اپنا لیں، ہم دین کا راستہ اپنا لیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اپنی زندگیوں میں دین کو لائیں، جس سے کہ ہم دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیابی پائیں۔ تو میں اپنی پہلی ویڈیو کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کسی ایک ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے، انشاءاللہ ہم کوئی ایک حدیث یا کوئی قصہ آگے شیئر کریں گے۔ آپ اپنے کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال کر سکتے ہیں، اگر میں جانتی ہوں گی، وہ میری نالج میں ہوگا، میں اس کا آنسر آپ کو دوں گی حدیث کے ریفرنس کے ساتھ، اور اگر مجھے نہیں معلوم ہوگا تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ریسرچ کر کے آپ کو اس کا جواب دوں گی۔ تو اس طرح سے میں بھی آپ سے کچھ سیکھوں گی، آپ بھی مجھ سے کچھ سیکھیں گے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر انشاءاللہ اگر آپ آگے شیئر کرتے ہیں تو اس کو دیکھنے والے کو بھی تھوڑی ہیلپ ملے گی، موٹیویٹ ہوں گے، اور میری باتوں سے اگر ان پر اثر ہوگا اور دین کی طرف اگر کسی کا بھی تھوڑا سا اور زیادہ اگر رجحان ہوگا تو مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والا بنا کے رکھے، جب تک ہم دنیا میں ہیں تب تک ہم توحید پرست رہیں، ایمان والے رہیں، اور جب دنیا سے جائیں، جب ہمارا انتقال ہو، جب موت آئے، تو اللہ کرے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے عزیزوں کو، تمام مسلمانوں کو رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔